اچھا مجھے تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو ذاتی طور پر کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو ٹورزم سیکٹر ہے اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، اور پاکستان کی جو کمزور معیشت ہے یہ اس کو کس حد تک سہارا دے سکتا ہے اگر اس کے اوپر صحیح طریقے سے کام کیا جائے؟ دیکھیں، پوٹینشیل کا اگر میں اس طرح سے آپ کو بیان کروں کہ دنیا کے شاید ہی کچھ ممالک ایسے ہوں گے جہاں پہ اتنا ڈائیورس ٹورزم پوٹینشیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار لینڈسکیپ دیا ہے، جو کہ بہترین ساحلی علاقوں سے لے کے دنیا کے بلند ترین پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ بالکل 9 ڈفرینٹ ایکولوجیکل زون ہے ہمارے پاس، اور اس کے ان بٹوین پھر پورا ایک میدانوں کا، صحراؤں کا، نہروں کا، دریاؤں کا پورا ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ جو پوری ایک ہماری انڈس ویلی ہے، پہاڑوں سے لے کے ساحل سمندر تک، اس میں بہت شاندار لینڈسکیپ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، کلچر ہے، ہسٹری ہے، اینشنٹ سویلائزیشنس کے ریمینز ہیں، لگ بھگ 9,000 سال کی کنٹینیوس ہیومن ہسٹری آپ کو مہر گڑھ سے لے کے آج تک آپ کو دیکھنے کو ایگزیکٹلی ملتی ہے۔ تو یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو کسی بھی ملک کے لیے سیر و سیاحت کے حوالے سے بہت ہی اہم ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس پوٹینشیل کا ہم تھوڑا سا حصہ بھی مٹیریلائز کر لیں، جیسے آپ نے اکنامک کی بات کی، تو ہم بلینز آف ڈالر پاکستان کے لیے معاشی ترقی کے اندر لا سکتے ہیں۔ اور میں رفلی ابھی ورک آؤٹ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں تو موجودہ حالات میں جیسا انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے، جیسی سہولتیں ہیں، ایون اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بڑی آسانی سے 4 سے 5 بلین US ڈالر پاکستان میں فارن ٹورزم سے لا سکتے ہیں، جبکہ ابھی وہ تقریباً 800-900 ملین US ڈالر پہ ہے، ابھی 1 بلین بھی نہیں ہم کما پا رہے بالکل ہیں۔ تو کچھ پرابلمس ہیں، کچھ ایسی دشواریاں ہیں جن کے لیے بہت بڑا پیسہ خرچنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پالیسی ڈیسیجنز ہیں جن کو لینا پڑے گا۔ اگر وہ ہم ٹھیک کر لیں تو بڑی تعداد میں وہ فارن ٹورسٹ جو کہ آنا چاہتے ہیں پاکستان میں، وہ آسانی سے آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو ہماری سیاحت کی معیشت ہے اس کا پہیہ جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع، کاروبار کے مواقع، ایون دور دراز علاقوں میں جہاں پہ کوئی اور انڈسٹری، کوئی اور بڑا کاروبار کرنے کے مواقع نہیں ہیں، ان کے لیے سیر و سیاحت میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے ہمارے حالات جو خاص طور پہ سیکیورٹی اور سیفٹی کے کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، تو ٹورزم، فارن ٹورسٹ کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اور خاص طور کے اوپر 2019 میں اور بڑا اچھا مومنٹم تھا، ساری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہا تھا کہ جی پاکستان از بیسٹ ڈیسٹینیشن، اور ٹورزم بہت زیادہ آ بھی رہا تھا۔ لیکن وہ اللہ کا کرنا کیا ہوگا کہ کووڈ آ گیا، بالکل کووڈ سے ساری دنیا کا ٹورزم ڈکلائن ہوا، حالانکہ 80% سے زیادہ مائنس میں چلا گیا ساری دنیا کا ٹورزم۔ ہم نے پھر بھی ایسی اسٹریٹجیز، ایسی پالیسیز رکھی کہ ڈومیسٹک ٹورزم کو پروموٹ کر کے الائیو رکھا ٹورزم انڈسٹری کو، اور اس طرح کے لاسز فیس نہیں کرنا پڑے جیسے دنیا کے دوسرے ملکوں میں تو بالکل وہ بینکرپٹ ہو گئے، ان کی ایئر لائن، ان کے ہوٹلز اور ان کے بزنس۔ سری لنکا ایک بہت تو بڑی یہاں پہ ایگزامپل کم ہے۔ از کم ہمارا سلسلہ چلتا رہا، ہم نے ایک بڑی سوچی سمجھی ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ٹھیک ہے فارن ٹورزم نہیں آ پائے گا لیکن ڈومیسٹک کو انکریز کریں، تو وہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا۔ تو ہمارا اوور آل ٹورزم کی پروگرس جو ہے 2020 میں 21 میں بھی، جب بہت کرائسس تھا ساری دنیا میں، تب بھی اچھا رہا۔ تو گورنمنٹ کی پالیسیز کا بڑا رول ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جو گورنمنٹ زیادہ جس کے اوپر فوکس کرتی ہے، ایک تو ریگولیشنس کو، اور ایک جو ہے فیسیلیٹیشن کو، کہ کس طرح سے اچھا ریگولیٹری میکانزم ہو جو کوالٹی سروسز کو امپروو کرے، اور دوسری سائڈ کے اوپر ہمیں ایسے ریگولیشنز بنانا جو انکریج کریں فارن انویسٹمنٹ کو، پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو، اور خاص طور کے اوپر انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ، وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس کبھی بھی اتنا زیادہ فنڈز نہیں ہوتا کہ وہ ایک میسو جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ سارے کا سارا سرکاری ٹیکس پیئر کی اماؤنٹ سے بنائے۔ ایسے ہی آپ کو ریگولیشنز بنانے پڑتے ہیں جو انیبلنگ بزنس انوائرمنٹ پیدا کرے۔ پرائیویٹ سیکٹر آ گیا ہے، اور یہ چیز ہمیں دیکھی بھی حالیہ سالوں میں، ابھی بہت زیادہ تعداد میں پرائیویٹ ہوٹلز جو ہیں مختلف جگہوں پہ بننا شروع ہو گئے ہیں، فیسلٹیز اچھا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں مزید بہتری ہم دیکھتے ہیں آنے والے مہینوں میں ہمیں نظر آئے گی۔ اچھا صرف ہم پرائیویٹائزیشن والے سیکٹر کے اوپر آتے ہیں اور کچھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔
پرائیویٹائزیشن کو لے کے اب کچھ حلقوں میں obviously بات ہے پی ٹی ڈی سی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. ہم نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی, اسپیشلی گلگت بلتستان میں دیکھی, ہم نے کچھ ناردرن ایریاز میں دیکھی, جہاں لوگوں نے شکایت کی کہ جو جن کو پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ٹیک اوور کر لیا ہے جن اداروں کا, وہاں وہ موٹیلز فنکشنل نہیں ہیں. کچھ اس طرح کی شکایت بھی ہمارے سامنے آئی. میرا پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ جو ریونیو پی ٹی ڈی سی جنریٹ کرے گا اس پرائیویٹائزیشن سے, اس کی یوٹیلائزیشن کیسے ہوگی؟ کیا وہ مزید انفراسٹرکچر کو بہتر کرے گا, یا وہ کچھ نئے اسپاٹس کرے گا؟ وہ فنڈس کو کیسے یوٹیلائز کرے گا بیسکلی؟ ہاں, اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو موٹیلز ابھی پرائیویٹائز ہو رہے ہیں وہ ونٹر میں شروع ہوا تھا سلسلہ. اس وقت تو ویسے ہی نارتھ میں آپ کو پتہ بزنس بند ہوتا ہے. ابھی وہ گریجولی انشاءاللہ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ اپریل تک وہ سارے کے سارے دوبارہ اوپن ہو جائیں. اور ابھی وہاں پہ رینوویشن کا کام ہو رہا ہے, ریپیئر کا کام ہو رہا ہے. تو یہ بلڈنگ ساری سمر سیزن کے آنے سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر ان کو دوبارہ آپریشنل بنا لے گا. اب جو ریونیو کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دو چیزوں کے اوپر ابھی فوکس سوچا ہے جو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہے اپنے ٹورزم کے اسٹیک ہولڈرز کی ٹریننگز کے ذریعے, اور ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ بھی سروسز کے معیار کو اچھا کریں. ابھی ہوٹلز کے جو سٹاف ہیں, ٹور آپریشن کے سٹاف ہیں, ٹور گائیڈز ہیں, اس کے ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں کہ ہم آل اوور پاکستان مختلف قسم کے ٹریننگ ورکشاپس جو ہیں وہ کرا رہے ہیں. ابھی اس وقت بھی اسلام آباد میں ٹور گائیڈز کی ٹریننگ کا پروگرام چل رہا ہے. پورا ایک 25 گائیڈز کا جو بیچ ہے وہ ٹریننگ حاصل کر رہا ہے. اس سال میں ہم نے 1000 ٹور گائیڈز کو ٹرین کرنا. سب سے بڑا کمی ہے ہمارے ہاں ٹرین ٹور گائیڈز کی. بالکل, وہ ٹرین ہوں گے تو اچھے طریقے سے, وہ آپ کا امبیسڈر ہوتا ہے جو ٹورسٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, ہر چیز اس کو اچھے طریقے سے دکھاتا ہے, اس کے بارے میں بتاتا ہے. تو ایک تو یہ فوکس ہے. اسی طرح ہوٹلز کے اندر ابھی کوالٹی سروسز کا بڑا فقدان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ ٹرین لوگ نہیں ہیں, سیلف ٹاٹ لوگ ہیں جنہوں نے اوور دا ایئرز تجربہ حاصل کیا اور چلا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم جو بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے شارٹ کورسز, ڈپلوما سرٹیفکیٹ کورسز جو ہے وہ موبائل ٹریننگ ٹیمز کے ذریعے بھی پلان کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ وہ جائیں اور ہوٹل انڈسٹری کے لوگوں کو ٹرین کریں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک نیشنل منیمم سٹینڈرڈز کا ایک پورا ڈاکومنٹ بنایا ہے کہ یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں کہ 1 اسٹار, 2 اسٹار, 3 اسٹار, 4 اسٹار ہوٹلز کی کوالٹی کے کیا معیار ہونے چاہیے, وہ لوگوں کو پتہ چلیں تاکہ وہ ان کو اڈاپٹ کریں. اس کے اوپر ابھی ہم نے کافی سارا کام اویئرنیس کا جو ہے وہ شروع کیا. دوسرا جو اینگل ہے اس کا وہ مارکیٹنگ کا, پروموشن کا. اور سب سے بڑا جو گیپ ہے ہمارا مارکیٹنگ پروموشن میں وہ فارن ٹورزم کا ہے. فارن ٹورزم اپنے پوٹینشیل کی نسبت بہت کم ہے, اور اس کا ایک بڑی وجہ اوور دا لاسٹ فیو ایئرز جب سے یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, پاکستان کا پرسیپشن ڈیٹیریٹ ہوتے 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 ہم اس لیول تک پہنچ گئے کہ لوگ سمجھتے ہیں پاکستان ایک سیف کنٹری نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو آتے ہیں پاکستان میں, آپ نے انٹرنیشنل ولاگرز کو دیکھا, سنا, پڑھا, وہ جب جاتے ہیں تو اتنے خوش جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس طرح تو مہمان نواز ملک ہی کوئی نہیں ہے. تو پرسیپشن ہمارا جو ہے وہ بہت خراب ہوا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر ہے پبلسٹی, پروموشن کیمپین چاہیے, آپ کو بہت سارے ڈاکومنٹریز, ویڈیوز بنانے پڑیں گے, انٹرنیشنل ٹریول رائٹرز کو انوائٹ کرنا پڑے گا, انٹرنیشنل ایونٹس پہ جانا پڑے گا. تو یہ سارا ایک میسو انویسٹمنٹ مانگتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے فنڈس کو کرنا ہے. تو ہم نے ابھی ایک انڈومنٹ فنڈ بنا دیا ہے, 1 ارب روپیہ اس کی وفاقی حکومت کی کنٹریبیوشن ہے, صوبے بھی اس میں ڈال رہے ہیں. یہ جتنا پروفٹ آئے گا یہ سارا اس میں جائے گا. اس فنڈ سے جو انڈومنٹ فنڈ میں ہوگا وہ بھی محفوظ رہے گا. اس کے پروفٹ سے ہم یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ایک لانگ ٹرم کے لیے سسٹینیبل بنائیں گے, تاکہ یہ نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس 1 ارب ہے وہ ختم ہو گیا تو کام ختم ہو گیا, بلکہ وہ ایک محفوظ انویسٹمنٹ ہے. اس کے پروفٹ سے ہم نے ان ساری چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے. تو ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل پلان ہم نے اس کا بنا دیا ہے, اور اس کا انشاءاللہ ابھی ہمیں امپیکٹ بھی نظر آنا شروع ہو گیا جیسے ابھی ہم جا رہے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں. سر ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پرائیویٹائزیشن سے پی ٹی ڈی سی کو کیا فائدہ ہوگا, بٹ اوبیسلی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی بہت سے فائدے ہوں گے. تو وہ کون سے فائدے ہیں جو اس پرائیویٹائزیشن سے, بیکاز ابھی بہت سے موٹلز ایسے ہیں جو پرائیویٹ ہونے ہیں, جن کو پرائیویٹ جو کمرشل کمپنیز انہوں نے اون کرنا ہے یا انڈیویجولس نے اون کرنا ہے, تو وہ اس جو پی ٹی ڈی سی کی اسکیم ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں 2 طرح کے فائدے ہیں. ایک تو وہ انویسٹمنٹ جو گورنمنٹ کو کرنا پڑنا تھی ان موٹرز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, جس کے لیے آپ کو اربوں روپے چاہیے تھے, ان کی حالت کو بہتر کرنا, ان کی ریپیئر مینٹیننس کرنا, اور وہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ وہ گورنمنٹ کو خرچ نہیں کرنا پڑے گا. اور ان موجودہ حالات میں جب پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اتنا اچھا نہیں ہے
تو ظاہر ہے حکومت وہ پیسے نکال بھی نہیں سکتی کہ اس طرح کچھ کریں. دوسری سائڈ کے اوپر ہم جب یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں تو اس سے جو وہاں سے ہمیں انکم آئے گی تقریباً 250-300 ملین روپے جو ہیں وہ سالانہ پی ٹی ڈی سی کو جو فائدہ ہوئے گا, وہ اب پی ٹی ڈی سی جب چلا رہا تھا تب لاسز میں تھا. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. حکومت کا وہ ایپٹیچیوڈ وہ کاروباری ہوتا نہیں ہے کہ جس طرح سے کاروباری لوگ اپنے بلڈنگز کو چلاتے ہیں یا پروفٹ کو آپٹیمائز کرتے ہیں, وہ ہوتا نہیں. اور امپلائیز بھی اتنی تندہی کے ساتھ, اتنی جانفشانی کے ساتھ کام نہیں کرتے, تو بہت ساری لیکیج آف انکم آپ کے آپریشنز میں ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ہو بھی رہی تھی. 250-300 ملین کے لاسز سالانہ پی ٹی ڈی سی کو فیس کرنا پڑ رہے تھے. اب جب کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, ایک طرف تو انویسٹمنٹ کرے گا, دوسری طرف آپ کو ایک سسٹینیبل ریگولر سورس آف انکم باقاعدہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو پی ٹی ڈی سی کے لیے ایک طرف تو لاسز کی ریکوری والا معاملہ, دوسری طرف ایک ریگولر پروفٹ کا آنا شروع ہو گیا جو آپ کو چاہیے ابھی سسٹین کرنے کے لیے, جس کی ساتھ آپ نے آگے پروموشن کرنی ہے, ٹریننگ کرنی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, کوآرڈینیشن کو امپروو کرنا ہے. تو ظاہر ان سب چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے. تو وہ پیسہ ابھی آپ خود سے انہی پراپرٹی سے پیدا کرنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کے پاس تھی. آپ کو ہر سال حکومت کے بجٹ کے اوپر بوجھ نہیں بننا پڑے گا. اچھا سر, آپ نے کچھ دیر پہلے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا. سر 18ویں ترمیم نے بنیادی طور پر جو پی ٹی ڈی سی کو نقصان پہنچایا وہ کیا تھا, اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو ایک لے مین ہے اس کے ذہن میں پرسیپشن پاکستان میں یہ ہے کہ جی اگر وہ جی بی جاتا ہے تو وہ کانٹیکٹ کرتا ہے جی بی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو, اس کے نزدیک پی ٹی ڈی سی کی ایگزسٹنس نہ ہونے کے برابر ہے. دیٹس اے فیکٹ. وہ کے پی میں جاتا ہے تو وہ کے پی ٹورزم کو کانٹیکٹ کرتا ہے, اس کی جو بھی کیوریز ہوتی ہیں, جو بھی وٹ ایور جو بھی اس کی سچویشنز ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کوآرڈینیشن جو صوبوں کے درمیان تھا 18ویں ترمیم سے پہلے, اور پورا ایک امبریلا کے نیچے پی ٹی ڈی سی کی چیزیں آتی تھی, بٹ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے خود ٹیک اوور کر لیا, تو ایک تو اس سے پی ٹی ڈی سی کو کیا نقصان پہنچا, اور اب جو نقصان پہنچ گیا ہے بٹ اب کوآرڈینیشن میں کو لے کے آپ کیا پالیسیز لے کے آ رہے ہیں, گورنمنٹ اس کے اوپر کیا کام کر رہی ہے دیکھیں تاکہ کوآرڈینیشن صوبوں کے درمیان بہتر ہو سکے؟ ایسا ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے بھی صوبے بالکل آزاد تھے اپنے علاقوں میں ٹورزم پروموٹ کرنے کو, کوئی روک ٹوک نہیں تھی. ٹورزم جو تھا وہ ایک کنکرنٹ لسٹ کے اوپر تھا, اور اس وقت بھی کے پی پروونس میں بھی ٹورزم کارپوریشن تھی, پنجاب میں الگ کارپوریشن تھی, سندھ میں تھا, تو 3 صوبوں میں تو الگ کارپوریشنز تھے. تو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی, اور وہ اپنے اپنے پروجیکٹ بھی کر رہے تھے, بلکہ اسٹرینتھن تھا. 18 امینڈمنٹ سے جو نقصان یہ ہوا کہ جو وفاقی حکومت کا امبریلا تھا وہ سر سے ہٹ گیا. اب خاص طور کے اوپر جو فارن ٹورزم ہوتا ہے اس میں وفاقی حکومت کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ کی جو ویزا پالیسی ہے وہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے, آپ کی ایویشن پالیسی ہے وہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے بہت سارے جو انٹیریئر کے معاملات ہیں, سیفٹی, سیکورٹی, این او سی اور یہ چیزیں, وہ ساری وفاقی حکومت کی ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وفاق نے وہ انویسٹمنٹ کرنا ہوتی ہے جو پاکستان کا امیج بلڈ کرے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے. کوئی صوبہ جا کے کسی دنیا کے بڑے ایکسپو میں جا کے اپنے صوبے کو الگ سے پروموٹ نہیں کر سکتا جو کہ پاکستان جا کے کر سکتا ہے. اور باہر کے ملکوں میں جب آپ ٹورزم کی بڑی مارکیٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کنٹری ایز اے ڈیسٹینیشن پروموٹ ہوتا ہے, کوئی ریجن نہیں ہوتا. ریجن اس کنٹری کی وجہ سے اپنا اپنا بزنس گین کر لیتے ہیں. تو یہ گیپ کافی گہرا ہوتا چلا گیا اوور 10-12 سالوں میں. اس بار ہم نے ابھی دوبارہ کوشش کی ہے, ابھی دوبارہ ایک میکنزم بنا دیا ہے. ایون ود ان 18 امینڈمنٹ ہم نے بھی نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ کریٹ کیا ہے. اس بورڈ میں پی ٹی ڈی سی بھی ہے اور سارے صوبوں کے ٹورزم کے نمائندے بھی موجود ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندے بھی موجود ہیں. تو اب ہمارا پچھلے 2 سالوں میں کم از کم جو کوآرڈینیشن ہے آپس میں وہ بہت مضبوط ہوا ہے. ایون یہ جو فورن ایکسپوز کی میں نے آپ سے بات کی, اس میں سب صوبے ابھی ہمارے ساتھ مل کے جا رہے ہیں. پہلے کبھی کوئی جاتا تھا, کبھی نہیں جاتا تھا, کبھی ایک صوبہ چلا گیا. اس بار ہم نے کوشش کیا کہ سب صوبے مل کے وہاں پہ پاکستان کے پیویلین پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں, اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے آپریٹر بھی ہو. تو اس گیپ کو برج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں فورن ٹورزم بڑھے تو وفاق کا جو امبریلا رول ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ابھی بھی اگر پاکستان میں فورن ٹورزم کم ہے تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ہو سکتا ہے ویزا پالیسیز کے اندر کچھ نرمی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ٹھیک کر دیں گے تو زیادہ ٹورسٹ کے لیے آسانی سے ویزا لینا
آسان ہو جائے گا پاکستان کے لیے، وہ زیادہ بڑی تعداد میں آنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح ایویشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹ کنیکشنز نہیں ہیں فلائٹس کے. ہماری پی آئی اے کی فلائٹس آپ کو پتہ کچھ عرصے سے یورپین ممالک میں نہیں جا پا رہے ہیں. بالکل. تو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. اب یہ کام ہے وہ وفاق کو درست کرنا ہے. تو ایویشن کی پالیسی کو، ویزا پالیسی کو، ہمارے انٹیریئر کے معاملات کو، ہمارے فارن آفس کے ذریعے جو نیگیٹو ایڈوائزریز ہیں یہ وفاق نے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ آپس میں جب تک مل کے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پہ کام نہیں ہوتا، ملٹی اسٹیک ہولڈر انڈسٹری ہے، کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اکیلا ٹورزم کو ٹھیک کر لوں گا. تو وفاق کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور وفاق ہی سب کو اپنے امبریلا میں اکٹھا کر سکتا ہے، اور اس سے ہماری انڈسٹری آگے بڑھ سکتی ہے. سر میرا لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی ڈی سی کی کاوشیں ہیں، گورنمنٹ کی، صوبائی حکومتوں کی، اور پھر obviously بات ہے جو فردر ہم نے ماضی میں جو بھی اسٹیپس لیے ہیں، آئندہ آنے والے 10 سالوں میں آپ پاکستان کے ٹورزم سیکٹر کو کہاں دیکھتے ہیں، اور وہ کس حد تک پاکستان کی جو معاشی جو مسائل ہیں ان کو وہ حل کرے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس مومنٹم کو کنٹینیو رکھیں، جو گورنمنٹ ابھی پالیسی اڈاپٹ کر رہی ہے کہ ٹورزم کو ایک نیشنل اکانومی کا امپورٹنٹ سیگمنٹ بنانا ہے، اور خاص طور پہ 4-5 جو باٹل نیکس ہیں وہ دور کر دے. اس میں بڑا باٹل نیکس تو سب سے بڑا بھی ہے کہ ویزا کو آسان کرنا ہے، کہ ویزا کا حصول ابھی بہت مشکل ہے. نمبر 2 جو ہماری نیگیٹو ٹریول ایڈوائزریز ہیں وہ ہمارے فارن مشنز کو کام کرنا پڑے گا کہ وہ مختلف کنٹری کے ساتھ لابیز کریں، اس کو نرم کریں. تیسرا ہمارا جو ایئر کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے اس کو آسان کرنا. ابھی پاکستان پہنچنا بہت مشکل ہے اور مہنگا پڑتا ہے. پاکستان میں گھومنا پھرنا اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا آپ کا ایئر لائن کا ٹکٹ بن جاتا ہے 4-5-6 یو کے سے پاکستان کا جو ٹکٹ ہے وہ 4 لاکھ سم تھنگ. ایگزیکٹلی. اور چوتھا یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے کوالٹی اور سروسز کے اسٹینڈرڈ کو، معیار کو بہتر کرنا ہے، تاکہ باہر کا ٹورسٹ آپ جائے گا وہ آپ کے ہر معیار کو دیکھتا ہے. جب وہ اچھا نہیں ہوگا تو وہ پھر نیگیٹو پرسیپشن آپ کا جائے گا. اور پانچواں آپ نے انویسٹمنٹ کو انکریز کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی. یہ 5 ایلیمنٹ ہمارے بھی مین فوکس میں ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس کے اوپر اور صوبائی حکومتیں بھی اس کے اوپر کام اپنا جاری رکھیں. بہت اچھا کام ہو رہا ہے، صوبے بڑے اچھے پلان بنا رہے ہیں، کے پی میں نئے زون بننے جا رہے ہیں، پنجاب کے اندر کام ہو رہا ہے. اب جیسے یہ حالات ہمارے کوئی جو سیاسی حالات ابھی آگے جا کے ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم اس فیز میں داخل ہو سکتے ہیں کہ ہمارا فورن ٹورزم بڑھے گا. فورن ٹورزم کا انکریز ہونا بڑا ضروری ہے، بیکاز وہی ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا. اسی سے ہماری انڈسٹری کے اندر وہ ریفائننس آئے گی انٹریکشن سے فورن ٹورسٹ کے ساتھ، جو اس کے سٹینڈرڈس کو بھی اپ گریڈ کرے گی. اور بڑی آسانی سے ہم اگلے، میں سمجھتا ہوں کہ 4 سے 5 سالوں میں 4-5 بلین بلکہ اس سے بھی اوپر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، اور ایک میجر کنٹریبیوشن ٹورزم کا آپ کو نظر آئے گا.